Kindly recite Surah Fatiha for Maroom Sheikh Shamsher Ali Wal Sheikh Basawan Maroom. کربلا، یہ نام سنتے ہی صدیوں پرانی بیتی ہوئی گھٹنا نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب بھی اس گھٹنا کو محسوس کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھٹنا ابھی اور آج کی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یزید نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت اور سلطنت اتنی حد تک پھیلی ہوئی تھی کہ اسی حکومت اور سلطنت کے نشے میں آ کر وہ مغرور ہو گیا تھا اور لوگوں پہ ظلم کرنے لگا تھا، بے قصور لوگوں کا قتل کرنے لگا تھا، اور ہر وہ کام کو وہ انجام دیتا تھا جس کو شریعت اور اسلام اور انسانیت نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس کی اتیاچار جب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو بس رسول کے نواسے امام حسین نے اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی۔ وہ آواز اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ یزید کی حکومت اور سلطنت کو ہلا کر اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ خود یزید بھی اس چیز سے ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آواز لوگوں تک پہنچ جائے اور میری حقیقت اور سچائی دنیا کے سامنے آ جائے۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے یزید نے حسین کے سامنے بیعت کا سوال رکھا اور کہا کہ آپ میری طرف ہو جائیے۔ تو بس رسول کے نواسے امام حسین نے اس بیعت سے انکار کیا اور کہا، اے یزید، تو چاہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ دوں؟ تو انسانیت اور اسلام کا قاتل ہے، تو بے قصور لوگوں کو مارتا ہے۔ اے یزید، میں تیری سچائی دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ تو پھر بس عراق کے سرزمین کربلا پر ایک جنگ ہوئی۔ وہ جنگ انسانیت کی جنگ تھی، وہ جنگ اچھائی کی جنگ تھی، وہ جنگ اسلام کو بچانے کی جنگ تھی۔ اس کربلا کے جنگ کے بارے میں تاریخ کے پنوں پر اتہاس لکھنے والوں نے اتنی گاڑھی سیاہی سے لکھا کہ شاید وہ مٹ نہیں سکتا، اور تا قیامت تک وہ تاریخ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رسول کا نواسا امام حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا، لیکن انسانیت اور اچھائی اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظر میں قائم کر دیا۔